اچانک کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کو تو میرے خیال میں کوئی سین آدمی ڈینائی نہیں کرے گا کہ لائیو فائرنگ تو کی گئی ہے. اب لائیو فائرنگ جو ہوئی اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. کچھ فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ظلم تو اپنی جگہ پہ، اس کو ہم ظلم ہی کہیں گے کہ ریاست جب اس طرح سے نہتے شہریوں پہ آگے اٹیک کرنا شروع کر دے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، جبکہ آپ کا یہ آخری سٹیپ ہو سکتا ہے. آخری سٹیپ، یہ پہلا سٹیپ کیسے ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد پولیس کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک عجیب چیز ہے کہ جو پولیس ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ جاری کر رہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے گھر سے فلاں فلاں چیز ملی ہے. گڈنس سیک، اگر یہ لسٹ ساری ٹھیک بھی ہے، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے جناب آپ پولیس ہیں، آپ ریاست ہے، ساری لسٹ ٹھیک ہے، تو جو عدالت کا ایویڈنس ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، رائے سازی کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ چیزیں جاتی ہیں، جو جن کو ہم سو کالڈ مہذب ملک کہتے ہیں، ان میں ٹھیک ہے بہت سی مہذب باتیں ہیں، تو کم سے کم عدالتی حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہذب ہیں. وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ایویڈنس ہے وہ تو عدالت ویسے انٹرٹین نہیں کرتی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے کہ کمپرومائز ہوا نہیں ہوا، آپ نے اس کو پہلے ڈسکلوز کیا ہوا ہے. اب یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. دین اندر امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ پاکستان میں معاملہ چل تو رہا ہے نا، یہ خبر تو ہے، لیکن میڈیا اس کو اتنے سبڈیوڈ طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ 2-4 چینل ہیں وہ اس پہ ہلکی پھلکی بات کر رہے ہیں. بھئی آپ نہ کسی کی سائڈ لیں، ایک واقعہ تو ہے. یہی ایگزیکٹلی ہمیں بی بی سی سے پرابلم تھا کہ عراق جنگ پہ 4 لاکھ لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے اور بی بی سی والے رپورٹ نہیں کرتے تھے. جو 2014 میں جو غزہ پہ جو اٹیک ہوئے تھے اسرائیل کی طرف سے، اس میں یہی بی بی سی سے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ رپورٹ تو کریں، تو وہ کہتے تھے نہیں یار ہم یہ رپورٹ نہیں کر سکتے. ایک خبر ہے نا کہ آپ کے شہر میں مظاہرہ ہوا ہے، آپ کے ملک کے ایک شہر میں مظاہرہ ہوا ہے، خبر ہے، آپ کر دیں. اب یہ خبر تو ہے کہ ایک جگہ پہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے، آپ اس کو کریں، لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ نہیں جناب ہم یہ نہیں کریں گے. دوسری طرف اسرائیل کی جو اسمبلی ہے اس کی براہ راست کارروائی پاکستانی ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو لوگ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کی خبر بھی نہ چلے. دوسری طرف اسرائیل کی لائیو جو پارلیمنٹ ہے اس کی اب خبر چلے گی. لوگ دو اور دو کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، پیمرا کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں. اوور آل مطلب یہ اتنی ڈس اپوائنٹنگ ایپیسوڈ ہے کہ وہ ریاست جو کوریا، ملیشیا جیسے ملکوں کو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے دے رہی ہے، دنیا کی مڈل ایسٹ ملکوں میں جا کے وہ ان کے ایئر لائنز کو یعنی کہ فرام گراؤنڈ اپ بلڈ کر رہی ہے، جس ریاست کی یہ کیپیسٹی ہم نے دیکھی ہوئی ہو، وہ اس طرح کے معاملات میں اس کو اتنا مس ہینڈل کرے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے. آج مجھے بتائیں سارے معاملے کے بعد عام عوام کا کیا تاثر گیا کہ پولیس والوں نے کیوں اچھا کام کیا ہے، سیکیورٹی اداروں نے کیوں اچھا کام کیا ہے؟ نو، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور اس پہ تو یہ کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ قادیانی سو کالڈ خلیفہ جو ہے اس کے، کہ جس سے یہ کچھ لگ رہا ہے کہ شاید اس سارے معاملے کو خراب کرنے والے بھی کچھ ایسے قادیانی عناصر بیچ میں ہوں، کیونکہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف آپ مرید کے پہ آپ نے آپریشن کر دیا. مطلب مذاکرات آپ کی ہر کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے مذاکرات میں کہ آپ ساری بات نہیں منوا سکے اگر تو چلے آپ اتنی منوا لیں یار، آپ مینار پاکستان پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ مظاہرہ کر لیں، آپ کچھ اور کر لیں، وہ آپ کو ٹی ایل پی والے آگے سے کہیں چلے ٹھیک ہے ہم آپ مظاہرہ کرنے کی اجازت دیں، کسی اور جگہ چلے. کوئی یہ نہیں اس طرح کی کامن گراؤنڈ. کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ کہ مذاکرات کیسے کیے جاتے ہیں. دی پوائنٹ از کہ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور اس میں کامن گراؤنڈ پہ اتفاق کیا جاتا ہے. لیکن ایک طرف آپ وہ کریں، دوسری طرف آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے. مطلب یہ، اور اگر آپ کا یہ کلیم ہے جو کہ پولیس والوں کا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، پہل انہوں نے کی ہے، which doesn't make any sense کہ جو آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ کیوں مطلب پولیس پہ اٹیک کریں گے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن ایک منٹ کے لیے آپ کا یہی اگر خیال ہے تو اس کا بھی جو طریقہ ہے کہ ریسٹرینٹ رکھی جاتی ہے ٹو اے میکسیمم ایکسٹینٹ. آپ جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں دیکھو یار تمہارے لوگ کیا کریں، ان سے کال دلوائیں کہ نہیں بھائی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ سارے راستے اویلیبل تھے، لیکن اس طرح سے روتھلیس طریقے سے اٹیک کرنے، روتھلیس طریقے سے فائرنگ کرنی، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ایکچولی جانی نقصان کتنا ہو چکا ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ. دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے. آل آف دس کوڈ ہیو بین اوائڈڈ اگر ریاست وہ بردباری دکھاتی، حکومت وہ بردباری دکھاتی. اور ہاں اس آخری چیز تو بیچ میں سب سے امپورٹنٹ رہ گئی کہ وہ سب سے امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں کہ انسانی جانیں پاکستان میں جائیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ اوبیسلی ہے. لیکن سارے مجموعے کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل کی پارلیمنٹ یہاں پہ چلی جا رہی ہے، دوسری طرف اپنے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے روتھلیس طریقے سے، اور تیسرے یہ ہے کہ
وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا اتنا پیسہ، میں اس پہ میں سیپریٹ ایک میں ویڈیو بنانا چاہوں گا کہ جس نے کتنے رuthless طریقے سے غزہ کے اندر نسل کشی کو انیبل کیا ہے، ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کو نوبل ملنا چاہیے. یار ہمیں پتہ ہے کہ نوبل پرائز کی 1 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. ملالہ جیسے لوگوں کو ملا ہوا ہے، ڈاکٹر سلام جیسے آدمی کو جس نے فراڈ کے ذریعے دیا، میں نے پوری کئی قسطوں پہ سیریز بنائی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نوبل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے نا. آپ لوگوں کے لیے تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، انکلوڈنگ آور پرائم منسٹر. تو آپ ایسے آدمی کے لیے سفارش کر رہے ہیں جس نے وہاں پہ، یعنی کہ جس نے قتل کو انیبل کیا ہے. وہ ڈیگر، وہ خنجر جو نیتن یاہو نے جا کے غزہ میں گھونپا ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے. میں پورے حقائق آپ کو بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں کہ کیا کیا وہاں پہ اس آدمی نے کیا. اور آپ صرف اس لیے کہ اس نے آخر کار تنگ آ کے اپنے مقاصد کی وجہ سے یاد رکھیں، اگر وہاں پہ وہ دیکھتا کہ مزاحمت کار بالکل کمزور پڑ گئے ہیں، اگر وہ یہ دیکھتا کہ اسرائیل کا ٹوٹل غلبہ ہو چکا ہے، تو اس نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا تھا. وہ تو صرف پرولونگ ہوتی جنگ کے دوسرے سال میں چلے گئے. ان کا تو ایسٹیمیشن شاید یہ تھی کہ 2-4 مہینے کے اندر گھیر کے سب کو مار دیں گے، ختم ہے. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی مزاحمت جاری ہے، اور مزاحمت جاری ہے اس طرح سے کہ اسرائیل ابھی تک جو اپنے وہ جو کیپٹیوز تھے ان کو واپس نہیں لے سکا. دا نمبر آف ادر فیکٹرز، وہ تنگ ہے، وہ لبرل نہیں ہے، وہ ریئلسٹ ہے، وہ واپس جانا چاہتا ہے، وہ مڈل ایسٹ میں نہیں رہنا چاہتا. 1000 باتیں آپ کہہ لیں، لیکن اب پاکستان کا وزیر اعظم مطلب وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. That's utterly shameful, utterly. یہ تو وائس رائے بننے والی بات ہے، وزیر اعظم والی تو نہیں ہے. خیر، دیز ور مائی 2 cents. بہت افسوس ہوا ہے اوور آل. اس سے بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. لیٹس ہوپ کہ ایسی صورتحال نیکسٹ ٹائم پیدا ہی نہ ہو، کہ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے. بہت شکریہ آپ کا.